جی، اور میرے 2-3 کوشچن رہ گئے جو اس کے متعلق اسکول اور اچھا کالجز. یہ نہیں جو پہلے آپ کا جو کوشچن تھا نا آرمی افسر بننے کے لیے یہ وہ کوئی جی، سفارش وغیرہ وہ مجھے سفارش کلیئر کرنے دو. وہ کلیئر کر لیں آپ. یہ بتاؤ کہ پاکستان کا جو پہلا کمانڈر ان چیف تھا، پاکستان کا پہلا کمانڈر ان چیف. پاکستان آرمی کا جو پہلا کمانڈر ان چیف تھا، یہ معلومات آپ نے لینی، ان کا نام کیا تھا؟ اور آرمی میں لیفٹیننٹ سلیکٹ ہونے سے پہلے وہ ان کی تعلیم کیا تھی اور ان کا سوشل سٹیٹس کیا تھا؟ نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیا نام تھا ان کا؟ پاکستان جب بنا تو پہلے جو کمانڈر ان پہلے جو کمانڈر چیف ہے نا، نہیں وہ بات ہی میں کر رہا ہوں. اچھا. مسلمان جو تھا، انگریز تو پہلے تو انگریز ہی تھے نا. جی. ٹھیک ہے، جب پاکستان بنا تو ان کا نام تھا جنرل موسیٰ خان. اچھا. کوٹے کو رہنے والے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک. جب کسی کی نظر پڑی کہ یہ ہیرا ہے، جی. ہیرا ہے اور رول رہا ہے، جی. اس وقت ان کی تعلیم کیا تھی یہ آپ نے معلوم کرنا ہے، میرے پاس نہیں رہنا. اچھا. میرے بارے تو آپ یہ سوچیں گے کہ یہ پرو ملٹری ہیں. جی ایسے ہی. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. میں ٹھیک تو ہے. صرف سمپل سا ایک انسان ہوں، مسلمان ہوں، بس لوگ کہتے ہیں مسلمان بھی ہیں آپ. جی. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی. اچھا، اسکول اور کالجز میں اس فیلڈ کے متعلق کافی کم اویئرنیس ہے، اسٹوڈنٹس کو نہیں اویئرنیس پتہ. کیوں دے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، اسکول کالجز کی یہ ڈیوٹی ہے ہی نہیں. ٹیچر دو قسم کے ہیں. جی. اگر آپ اویئرنیس چاہتے ہیں تو ٹیچر دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ٹیچر ہوتے ہیں جو کہ یہ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں ٹیچنگ کی، تو وہ ٹیچر بنتے ہیں. جی. ایک ٹیچر ہوتے ہیں بائی برتھ، جو پیدائشی استاد ہوتے ہیں. جو پیدائشی استاد ہوتا ہے نا، جی. وہ پھر ذمہ داری لیتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا اگر میں نے اس کو صحیح اویئرنیس ہر چیز کی نہ دی. جیسے مجھے اوائل عمر میں میٹرک میں مجھے ایک اچھے استاد مل گئے فلاسفر. میں نے شروع سے کہا مجھے ایک ایسے اسکول میں داخل ہونا ہے جہاں کوئی فلاسفر ٹیچر ہو. جی. تو گجرات میں آ رہے ہائی اسکول مدینہ، وہاں پتہ چلا کہ ایک ماسٹر اکبر علی صاحب ہیں ایم اے فلاسفی، ان کو سائیں اکبر کہتے ہیں. اچھا. تو میں نے ان سے پڑھا، تو میں نے کہا کہ واقعی ان کے پاس علم و حکمت ہے. جی. ٹھیک ہے جی. تو مجھے ان سے حاصل کرنی ہے. بات یہ چاہ رہی تھی کہ اسکول کالج میں اویئرنیس بہت کم دی جاتی ہے. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کرانہ اسٹور پر آپ جاتے ہیں سودا لینے، جی. تو وہاں سے آپ کو فریش گوشت مل جائے گا؟ نہیں ملے گا. وہ گا. کرانہ اسٹور ہے نا. کریانہ اسٹور. ہاں، تو یہ کمرشل ادارے اسکول اور کالج جو ہیں. جی. ٹھیک ہے. اوور آل لائف کے بارے جس نے آپ کو اویئرنیس دینی ہے وہ صرف اور صرف کون سے کالج یا اسکول ہیں؟ وہ کیڈٹ کالج ہیں جو کہ ملٹری کی زیر سرپرستی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. کیڈٹ کالجز اور اسکولز ہیں، ان کے لیے کون سی کلاسز کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ جا سکتے ہیں، داخلہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ویل، ان کے لیے جو ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کا تعین کرنا ہے کیا تعلیم ہونی چاہیے، کیا عمر ہونی چاہیے، صحت جی. کیسی ہونی چاہیے. 3 فیکٹر ہیں. رشوت کا سفارش کا تو فیکٹر ہے ہی نہیں، پہلے میں نے آپ کو بتا دیا. جی. کہ ملٹری ایک واحد ادارہ ایسا ہے جس میں اگر سفارش اور رشوت چلے گی تو ادارہ پھر میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتا نا. ایسے. ہاں، اس لیے وہاں نہیں رشوت نہیں چلتی، نہ سفارش چلتی ہے. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. جی. ٹھیک. میرے پاس بے شمار مثالیں ہیں. میرے پاس میں اس وقت سی ایم ایچ کے کوہاٹ میں تھا، ٹھیک. یعنی بس یہ ایجوکیشن جیسے. تو میرے پاس ایک آیا لڑکا اے ایم سی کا، کہتے سر میں آپ کے محکمے میں ایجوکیشن جیسو بننا چاہتا ہوں، کل میرا ٹیسٹ ہے، انٹرویو ہے. تو مجھے رات میں نے کہا تم تو بنے بنائے افسر ہو، جیسی ہو، کوئی اچھا. پرابلم نہیں ہے. واپس آیا، کہتا سر آپ نے بڑا اچھا میرا مذاق اڑایا، میں سلیکٹ نہیں ہوا.
میں نے کہا ان کو چاہیے تھا افلاطون، ارسطو، سقراط، بقراط، ایک ٹیچر چاہیے تھا، وہ آپ نہیں ہیں. جی آپ جا رہے تھے تو میں آپ کو ڈسکریج کیوں کرتا کہ آپ اس اہل نہیں ہیں، اور ایک چند منٹ میں آپ تیار کیسے ہو سکتے تھے. جی اب تم ایسا کرو کہ آرمی کمیشن کے لیے جو ایڈورٹائزمنٹ آئی ہے اس میں اپلائی کرو. تو وہ رو پڑا، کہتے سر کوئی اور آدمی آپ کو نہیں ملا مذاق اڑانے کے لیے، جی میں ہی آپ کو ملا، میرے یہاں مذاق اڑاتے ہیں. میں نے کہا چلو مذاق کی بات بعد میں دیکھ لیں گے کہ مذاق ہے یا حقیقت ہے، لیکن جی تم جاؤ اپلائی کرو. اس وقت آئی ایس بی جو ہے نا صرف کوہاٹ ہی میں تھی. اچھا ہاں اب تو گجرانوالہ امریک کینٹ میں بھی ہے نا. جی تو گیا وہ یہاں 3 4 5 دن جتنے وہ رہا، آیا تو آ کر میرے پاؤں میں بیٹھ کر رونے لگا زارو قطار. اچھا میں اسے حوصلہ دے رہا ہوں، میں نے کہا وہ کوئی بات نہیں بیٹا، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، پھر کوشش کرو، اگر نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں. میں اس کو جتنا حوصلہ دے رہا تھا اتنا زیادہ روتا جا رہا تھا. اچھا کہتا سر یہ بات نہیں ہے، میں سر سلیکٹ ہو گیا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو ایک فرشتہ بنا کر، ایک مسیحا بنا کر بھیجا ہے جس نے مجھے رہنمائی دی ہے. جی میں سوچ رہا تھا کہ شاید آپ کو پتہ چل گیا کہ میں ایک یتیم ہوں، غریب ہوں، تو آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. جب آپ نے کہا کہ تم لیفٹیننٹ کے لیے جاؤ جی تو میں تو سر سلیکٹ ہو گیا. جی جی تو اس کی کوئی سفارش نہیں تھی. پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو پہلے کمانڈر ان چیف تھے ان کی بھی کوئی سفارش نہیں تھی. جی جی تو سفارش کا تو کھاتا نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا ٹھیک سر ہے. جی 7ویں جماعت میں کیڈر کالج کی آپ بات کریں ایڈمیشن کی، اصل کیڈر جو ہے وہ ہے جو 8ویں جماعت میں داخل کرتے ہیں نا ملٹری والے. جی اور ملٹری والے سے مراد میری کیا مراد ہے؟ مثلاً ہر کینٹ میں اے پی ایس ہیں، آرمی پبلک اسکولس کھلے ہوئے ہیں، فیڈرل بورڈ کے بھی، فیڈرل گورنمنٹ کے بھی اسکول ہیں، وہ میری مراد نہیں ہے. جی آرمی کی اس میں سپرویژن تو ہے، یہ ٹھیک بات. کیڈٹ کالجز سے مراد ہے ملٹری کالج سرائے عالمگیر جس طرح ہے نا، جی ملٹری کالج سرائے سرائے عالمگیر. عالمگیر اب ایک سوئی میں بھی اس کی برانچ ہے، مری میں بھی ہے. اب 3 فیلڈ میں یہ ٹیچ کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. پری انجینئرنگ میں، پری میڈیکل میں بھی، اور آئی کام میں، جی 3 فیلڈ میں یہ کر رہے ہیں، ٹیچ کرتے ہیں. تو کینڈیڈیٹ جو ہے وہ 7ویں یا 8ویں جماعت میں پڑھتا ہو، ٹیسٹ ہوگا اکتوبر کے مہینے میں، جی ٹھیک اکتوبر کے مہینے میں ہوگا. جی جی اور اس میں جو اسٹوڈنٹ کوالیفائی کرے گا ریٹن ٹیسٹ کو، 5 مضامین ہوتے ہیں جن کا ٹیسٹ ہوتا ہے: اردو، اسلامیات، انگلش، میتھ اور سائنس، جنرل سائنس. شارٹ سے کویشچن ہی ہوتے ہیں، کوئی اتنا بڑا نہیں ہوتا، وہ مشکل نہیں ہوتا. جی سلیبس کا وہ ہے کہ 5ویں 6ٹھی 7ویں کا سلیبس جو ہے وہ بندے کو آنا چاہیے. اب وہ جو ریٹن ٹیسٹ کوالیفائی کر جاتا ہے، پھر اس کا آگے میڈیکل انٹرویو کے لیے آ جاتا ہے مرحلہ. تو اس سے بھی جو نکل جاتا ہے، کوالیفائی کر جاتا ہے، تو پھر 15 اپریل کو اگلے سال، مثلا اس سال اکتوبر 2024 ہے نا جی، جی تو عمر کا تعین کرنا ہے 15 اپریل 2025 کو کہ کتنی عمر ہے. جی عمر 12 سال سے کم نہ ہو، 14 سال سے زیادہ نہ ہو. تو کچھ کیڈر کالجز جو ہے وہاں کوئی 90 ڈیز کی ویونگ مل جاتی ہے، کم و بیش ہو تو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، اس کے لیے پھر اپلائی کرنا پڑتا ہے. جی ٹھیک ہاں جی. تو باقی کچھ میڈیکل کا مسئلہ ہوتا ہے، اینک نہیں لگی ہونی چاہیے، جی بندہ صحت مند ہو، فٹنس پوری ہونی چاہیے. فٹنس نارمل ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں کہ بندہ مارشل آرٹ کا ایکسپرٹ ہو، یہ ایسی بات اچھا نہیں ہے. نارمل فٹنس. نارمل فٹنس تو ہونی چاہیے نا. جی ہاں جی. سر میرا سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے، آپ کے چینل کا نام ہے عارفیات، تو جو کہ ایک غیر معروف ہے. اگر آپ کے چینل کا نام ہوتا کیڈٹ سازی تو لوگوں کو یہ بات آسانی سے سمجھ آ جاتی. آپ کا بڑا اچھا کوشچن ہے. چلیں. عارفیات چینل میرا نام جیسا کہ عارف ہے، جی اسی سے میں نے اس کا رکھا ہے نام عارفیات. اچھا جی.
میں اس کا رکھنا ویسے چاہتا تھا آرفوسوفی کہ میری کیا فلسفی ہے زندگی کے متعلق. اچھا آپ کی بھی فلسفی ہے, آپ کا بھی فلسفہ حیات ہے, آپ کے بھی تجربات, جتنی آپ کی عمر ہے اس کے مطابق آپ نے بھی کچھ زندگی میں تو دیکھا ہے نا جی, تو کچھ میں نے بھی دیکھا ہے. عارفیات اس کا تعلق معرفت سے ہے جی, کہ زندگی کی معرفت کیا ہے, انسان ہے کیا, اس کو کرنا کیا چاہیے, یہ خوش کیسے رہ سکتا ہے. اب عارفیات میں کیڈٹ سازی بھی آئے گی, جی, معاشی مسائل, سیاسی مسائل بھی آئیں گے, مذہبی مسائل بھی آئیں گے. جی ٹھیک, اس میں غم بھی ہوگا, خوشی بھی ہوگی. جی, ٹھیک ہے جی. تو اس میں شنائیاں بھی بجیں گی, ماتم بھی ہوں, زندگی کی یہ حصے ہے. جی, تو میں نے یہ میں نہیں کہتا کہ بڑا قابل آدمی ہوں, میں نے اس کا نام عارفیات رکھا ہے. عارفیات سے میری مراد یہ تھی کہ انسان کو کم کم اپنے بارے اویئرنیس ہونی چاہیے. جی, تو اویئرنیس میں کیڈر ساری بھی آ جاتی ہے, جیسے کہ آپ نے سوال اٹھایا. جی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں عارفیات رکھنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ جو لوگوں کے مسائل ہیں, مرد خواتین کے, بچوں کے, اسٹوڈنٹس کے, جو مسئلے مسائل ہیں وہ میرے ساتھ شیئر کریں. ٹھیک ہو, جو میں بتا سکتا ہوں میں بتاؤں گا. صحیح ہے. باقی یہ جنات وغیرہ, موکل وغیرہ یہ میرے پاس نہیں ہے, مجھے ضرورت کو نہیں ہے ان کی ویسے. ٹھیک ہو گئی. جی. تو اگر کوئی آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہیے, ایک تو آپ کی ویڈیو کے نیچے نمبر دے سکتے ہیں ہم آپ کا کانٹیکٹ نمبر. کیوں نہیں, میں نے کون سا جو ہے وہ ایسا کوئی غلط کام کیا ہوا ہے جس سے مجھے خطرہ ہو. دوسری بات یہ خطرہ جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, دہشت گردی کا دور آپ کا یہی دین ہوگا نا. دہشت گردی کا دور ہے, اور میں نے چونکہ ٹو دا پوائنٹ خالص بات کرنی ہوتی ہے. جو بندہ خالص بات کرتا ہے, ملک الموت اس کے دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہے. جی, ایسی بات ہے نا. جی, تو یہ جام شہادت ہوتا ہے, ایسی کون سی بات ہے, حق بات تو کرنی چاہیے نا. جی بالکل. ہاں جی. سر اور لاسٹ کوسچن ہے کہ آپ کے والد صاحب کے مزار شریف کے اندر اور دربار شریف سے متصلہ مسجد اللہ اکبر میں کوئی غلہ نہیں. اگر غلہ ہوتا, لوگ غلے میں نذرانے ڈالتے, اور آپ اس آمدن سے کوئی کیڈٹ کالج نہ صحیح کم از کم کیڈٹ سازی کے لیے کوئی چھوٹی سی اکیڈمی ہی کھول لیتے تاکہ غریب عوام آپ سے فائدہ اٹھا سکتی, اور نذرانوں سے مسجد اور مدرسے کی توسیع بھی ہو جاتی, تو کیا یہ بہتر نہیں تھا؟ نہیں, بہتر نہیں تھا. بہتر ہوتا تو میں یہ کرتا. مریدین نے 2-3 مرتبہ غلے رکھے, میں نے اٹھوا دیے. اس لیے اٹھوا دیے کہ یہ غلے کی جو آمدن ہے یہ مجاوروں کو, سجادہ نشینوں کو, متولیوں کو شاہ دولہ ولی کا چوہا بنا دیتی ہے, وہ پھر کرتی کچھ نہیں ہے. اچھا. یا اس کا یہ نفسیاتی اثر پڑتا ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا, آپ پہلے بھی میرے سے بات کرتے رہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کے دربار کی تو کوئی چار دیواری بھی نہیں ہے. جی, جتنا مال جمع کریں گے نا اتنا زیادہ حساب کتاب دینا پڑے گا. جی, ٹھیک ہے. رہ کی بات کہ جی اس پیسے سے ہم کوئی کیڈٹ سازی کے لیے کوئی بنا لیتے اکیڈمی وغیرہ تو زیادہ سہولیات ہوتی. جی, تو اب جو مسجد جو ہے, شاید میر صاحب کا بھلا ہو, اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو شاید میر صاحب جو ہیں وزیر آباد والے, ان کے بھائی عارف میر صاحب, تو انہوں نے جو ہے ابھی ان کے پاس اپنا مکان بھی نہیں, تو انہوں نے مسجد بنائی. اچھا ہے, ٹھیک ہے, بڑی بات ہے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, شاید میر صاحب کے پاس اپنا ابھی تک کوئی مکان نہیں ہے, اور ابھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان اس کی رات توسیع کرنی ہے. جی, جو ہم کرنا چاہتے ہیں ہم ابھی تک نہیں کر سکے. مطلب ان کا یہ تھا کہ اس کے ساتھ کیڈٹ سازی کی کلاسز اور آئلٹس جو کلاسز ہیں نا, IELTS باہر جانے کے لیے, جی, انگلش کے لیے جو کورس ہوتا ہے, جی, تو وہ بہت مہنگا ہو چکا ہے. جی, ہاں, وہ میرے خیال میں 35-36 ہزار روپیہ تو فیس ہے جو سکول والے لیتے ہیں, جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو تیاری کروائیں آئلٹس سکھائیں گے, تیاری کروائیں گے. تیاری کیا کروانی ہے, انہوں کہتے ہیں یہ کتاب لے لو, جون نمبر 5 پڑھ لو بس.
جی دوسرے دن 6 پڑھ لو. یہ کون سی تیاری ہوتی ہے؟ ایسے ہی. یہ بات تو کوئی پڑھ بھی ان کو کہہ سکتا ہے کیا بھائی کتاب کھولو صفحہ نمبر 10 سے پڑھو. جی آگے پھر تقریباً 60,000 روپیہ تو جو ہے وہ فیس ہے امتحان کی، جی برٹش کونسل جو لیتی ہے. جی وہ 60. تو ان کا مطلب یہ تھا کہ یہاں جو ہے نا یا اس کو ہم تو سیکھ کریں کچھ اسٹوڈنٹس یہاں رہ بھی سکیں، جی لیونگ بھی ان کو مل جائے، تو اس طرح جو ہے لوگوں کی ہیلپ ہو جائے. تو اب جو مسجد میں آتے ہیں اسامہ صاحب، وہ مسجد میں میں ان کو پڑھا لیتا ہوں جو آتے ہیں. ماشاء اللہ. ہاں پہلی بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو ہے نا کیڈٹ وغیرہ بننے کا، آرمی افسر بننے کا گجراتیوں میں کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. جی بہت کم اویئرنیس ہے. نہیں اویئرنیس کی صرف بات نہیں ہے نا، اچھا نہ یہ پیسے کے پجاری بن گئے. ہاں یہ بھی ہے. ان کو پیسے کی محبت ہے نا. جی دیکھو میری بات سنو، جس چیز کا انسان کو عشق ہوتا ہے نا اس کو تلاش کر ہی لیتا ایسے ہی. ہے نا بات. صحیح بات. تو اب یہ ہے کہ اب نسل جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ گجرات کی دھرتی جو ہے یہ نشان حیدر کی دھرتی ہے. تو اب جی نشان حیدر وہی تو جو لے گیا، اب کسی نے نہیں لینا. جب فوج میں جائیں گے نہیں تو نشان حیدر کیسے ان کو ملے گا. ایسے ہی. اب ان کا رجحان جو ہے زیادہ رجحان ان کا پیسے کی طرف ہو گیا. جی ہاں جی. تو وہ رجحان ان کا فوج کی طرف وہ نہیں رہا جو پہلے کبھی ہوا کرتا تھا. جی اب میرے تو اب ابا اجداد جو ہیں جد امجد 6-7 پشتوں سے فوج میں چلے آ رہے. اچھا ہے. ہاں ہمارا جو پیشہ ہے نا یہ ابائی پیشہ سمجھ لیں ہمارا. جی ٹھیک ہے جی. تو اب میں دونوں بیٹوں کو بھی بھیجنا چاہتا تھا. ان کو میں نے کیڈر کالج میں ملٹری کالج میں اپلائی بھی کروایا تھا، جی لیکن آگے پھر ہماری کچھ دشمنی زیادہ بن گئی، وہ پھر جی نہ ہو چکا. جی یہ اس وجہ سے کر کے ہوا. تو ملٹری از دا بیسٹ لائف. اوکے. اب کیڈر کالج کی آپ بات کریں تو ملٹری کالج جس کا سایہ عالمگیر ہے، مری ہے، سوئی ہے. ایک اور موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے کھولا ہے بلوچستان کوئٹہ میں. جی تو یہ صرف چند ایک ہیں جو پیور ملٹری کالج ان کو کہہ سکتے ہیں، کیڈر کالج. جی ویسے تو کئی لوگوں نے کیڈر کالج کا نام لگا کر یہ جی لوگوں کو چکر دیں گے، پھنس رہے ہیں لوگ. ایسے ہی. اب جب لوگوں کو خود اجڑنے کا شوق ہے جی تو کوئی ان کو کون کہہ سکتا ہے نہ اجڑو. ایسے ہی. جی چلیں سر اس بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. مزید آپ کی رہنمائی کی ضرورت رہے گی، اور جو لوگ دیکھنے والے ہیں وہ آپ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تاکہ مزید انفارمیشن ان کو کیریئر کاؤنسلنگ اور دیکھیں دوسرے بات جتنے. سنیں میری، غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. ایک روڑی پر ایک اچھی کتاب رکھ دو اور ساتھ ہی ایک سموسہ یا پکوڑا رکھ دو. جی ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد نہ آپ کو روڑی نظر آئے گی نہ وہ پکوڑا یا سموسہ، لیکن کتاب 100 سال بعد بھی وہاں ہوگی. ٹھیک ہے. آپ نے سوال کیے، میں نے جواب دے دیے. کس کو ضرورت ہے کیڈٹ سازی کیڈٹ کالج میں داخل کرانے کی؟ لوگ کہتے ہیں کہ بائی ہک کر کروک، ٹھیک ہے، بچے کو باہر بھیجو لاکھوں روپے دے کر. نہیں سر بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں جاننا، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہے، دیکھو میری بات سنو تو ان کے لیے یہ کافی کارآمد ثابت بیٹا. ہو سکتا بات یہ آپ کو میرا پتہ ہی ہے، میرا تجربہ تھوڑا سا آپ سے زیادہ ہے. جی میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بہت بڑا افلاطون ہوں، خیر افلاطون بھی انسان ہی تھا. ہے. جی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، میں 2005 کو ریٹائر ہوا فوج. جی تو میں نے سوچا کہ اس علاقے کا میں نے نمک ہے، مجھے اس کی خدمت کرنی چاہیے. جی تو میں فری ٹیچ کرتا رہا. یہ جی کوئی نہیں آیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چاندی کیا ہے نا. جی ہاں یہ ہے کہ فوج میں کانسیپٹ زیادہ ہے. کیڈر کالج میں بچے جائیں، وہ خاص سپاہی کیوں نہ ہوں وہ کوشش کرتے ہیں. بہرحال جو آ جائے گا موسٹ ویلکم، جو نہیں آئے گا ابھی میں لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے تو رہا نا. جی ٹھیک ہے. تو 2 دن رکھے میں نے، یہ جمعے کا اور اتوار کا. یہ ٹھیک ہوگا. ہاں جمعے اور اتوار کا میں نے یہی ٹائم رکھا کہ جمعے کے بعد کا ٹائم جو ہے نا، جمعے کو اور اتوار کو بھی 2-2:30 بجے کے بعد
لیکن ٹائم لے کر لوگ آئے اپائنٹمنٹ لے کر. ٹھیک ہو. ٹھیک ہے. تو رات میں بھی ان کو دیں گے. جہاں تک ان کا زیادہ اسٹے کا تو لگا کسی نے 2-3 گھنٹے رہنا ہے ساتھ, کو چھوٹے بچے ساتھ ہیں تو کھانے پینے کا اپنا سامان ساتھ لے کر ہے. یہ ٹھیک. ہاں یہ لنگر شنگر جو ہے نا داتا دربار والا وہ میں نے ختم کر دیا. نقصان کی چیز ہے. ایسے لوگوں کو مانگت بنانے والی بات ہے. جی. ابھی دیکھو نا کہ جی یہ فلانا شناختی کارڈ بھائی شناختی کارڈ لے کر اور راشن لے جاؤ, کیسا ہے؟ جی. کیا اس سے لفظ مجرو نہیں ہوتی ہے؟ بہت زیادہ ہو رہی ہے. ایسے ہی ہے. اس سے لفظ کی کم لوگوں کو ضرورت ہے. جی. کم لوگوں کو ضرورت ہے. میرے پاس ایسے انسان ہیں. اب مجھے بتاؤ کوئی آپ کو ایسے طالب علم ملے جو کہ جن کو نقل لگانے کا موقع ملے اور نقل نہ لگائیں. آپ کی زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا. نہیں نہ ہوا. نہیں ہوا. ٹھیک ہوگی بات. تو میری اپنی یہ بچی جو ہے ڈاکٹر صاحبہ, جی ٹھیک ہے, ڈاکٹر سعیدہ جویریہ سے جو ہیں گولڈ میڈلسٹ ہیں DHMS سے, تو ان کو بہت زیادہ چانسز ملے نقل لگانے کے اسبے مطلب کہ معمول کے مطابق جو معمول بنا ہوا ہوتا ہے نا, جی, تو انہوں نے نہیں نقل لگائی. نمبر 1. ان سے پہلے بھی ایک کیس ہے, وہ ہے ایک کھاریوں میں نا ڈوکا تیال گاؤں ہے, جی, وہاں کے ایک میجر طارق جاوید اختر آوان ہے, 23 پنجاب ریجمنٹ کیا وہ. جی. تو ان کا بیٹا جو ہے اس کا امتحان تھا 10th کلاس کا, پریکٹیکل ہونے سے, تو نا میں ملٹری اسٹیشن لائبریری کھاریوں میں تھا اس وقت, تو وہ مجھے مل کر جاتے تھے. جی. تو وہ آئے, وہ عمدہ صاحب تشریف لائے, تو کہنے لگے کہ انکل آج پریکٹیکل ہے تمہیں. میں نے کہا اچھا کیا آپ عمدہ آگے ہو, یہ اسٹاف میرے پاس آیا ہوا ہے پریکٹیکل لینے والا, جی, ان سے مل لو. کہتے ہیں انکل آپ تو کو رکھتے ہیں کہ میں ان سے مل لوں. میں نے کہا بیٹا یہ مجھے انہوں نے کیری کیا ہے, آفر کی ہے کہ کوئی ہے تو بتاؤ. تو میں نے ویسے بتایا تو ہے کہ کوئی میرا بھتیجا بیٹا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ ریاتی نمبر لینا پسند ہے. جی, ویسے میں نے بتا دیا, لیکن تم آگے ہو تو اب خود ہی ان کو بتا دو. تو وہ جو ایگزامینر تھے وہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے, کہتے ہیں ایسے بھی بچے ہیں دنیا میں جی, کہ جن کو موقع مل رہا ہو نمبر لگوانے کا, اور وہ کہیں کہ ہمیں ایسے نمبر نہیں چاہیے. تو حمزہ صاحب نے کہا ساری کی ہے سر کہ یہ جو نمبر مجھے ایک تو فالتو مل جائے گی. پہلی تو بات ہے کہ میرا نمبر مسنگ کا کوئی چانس اس وجہ سے میں فل پریپیئرڈ ہوں, اور باقی وہ تیار تھے. تو جو نمبر مجھے ایک تو ملیں گے ساری عمر میرے ضمیر پر بوجھ, اور جو ان کی وجہ سے جو بھی مجھے جاب ملے گا, بزنس ہوگا, وہ سارے کا سارا حرام ہوگا. بات سمجھے؟ جی. اب میجر صاحب جو ہیں طارق صاحب, کبھی ملیں آپ دیکھ لیں ان کو, اور بھی افسر جو ہیں آپ کو ملیں گے, دیکھنا, موازنہ کر کے دیکھنا. جو ان کے چہرے پر نورانیت ہے نا, جی, وہ آپ کو لہذا نظر آئے گا, کیونکہ اندر صاحب جی, انہوں نے بچوں کی تربیت ایسے انداز سے کی ہے. جی, اور ان کے بچوں کو ملے, بالکل آپ کو ایسے نظر آئے گا, آپ کی طبیعت خوش ہو جائے, ایسی نورانیت ہے. کیوں کہ وہ کسی کا نقصان نہیں کرتے, نجائز چیز کو وہ قبول نہیں کرتے. جی, کیسا ہے ایسے. تو ایسے جو ہے. چلو بڑی مہربانی آپ اوکے کی, سر, میری تھینک یو. زندگی حاضر ہے عوام کے لیے, لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. اب نہ کوئی اگر فائدہ اٹھانے کا تو میں کیا کر سکتا ہوں. جی بالکل. اور فائدہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں, لوگ فائدہ سمجھتے ہیں پکوڑے کو, سموسے کو, وہ تو میرے پاس ہے نہیں. جی, تھینک یو ویری مچ. اوکے, اللہ حافظ. اینڈ تھینک یو نیوی واک اپ. اوکے.